درس قرآن سورہ کوثر بائے مفتی جہانگیر طائب بابے نوروی آپ حضرات سماعت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج جو ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں، آج جو ہمارے بیچ درس ہونا ہے وہ سورہ کوثر کا درس ہے۔ یہ سورہ کوثر بہت چھوٹی سورت ہے، ساری سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر ہے، مگر اپنے دامن میں یہ دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو سمیٹے ہوئے جی اس کا نام ہی جو ہے کوثر ہے، جو کثرت سے ماخوذ ہے، اور اس صورت میں ہر طرح کی نعمتیں جی کہہ لیجئے کہ مالی اعتبار سے بھی، عزت و آبرو کے اعتبار سے بھی، معنوی بھی، حسی بھی، اخروی اور دنیاوی بھی، ساری نعمتیں جو ہے اس سورہ کوثر میں سمٹ کر آ گئیں۔ اس کا پہلے شان نزول سن لیا جائے، کس موقع پہ اس سورت کا نزول ہوا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کو ستانے کے در پہ رہتے اور مواقع تلاش کرتے رہتے، ذرا موقع ملتا آپ کی دل آزاری کرتے اور دل خراش باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچاتے۔ آپ کا صاحبزادہ حضرت ابراہیم جب بیمار ہوئے اور بیماری ان کی بڑھتی گئی، یہ ابو لہب جو ہے رات کی تاریکی میں جا کر آپ کے گھر کی دیوار سے کان لگا کر جاسوسی کرتا کہ ابراہیم کا کیا خبر ہے اور ابراہیم کس پوزیشن میں ہے، لیکن عمر نے وفا نہیں کیا، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، حضرت ابراہیم وصال فرما گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس کا آپ کو کتنا غم ہوا ہوگا اور کتنا آپ محزون اور ملول ہوئے ہوں گے، ہر باپ بتا سکتا ہے جو اس دور سے گزرا ہو۔ تو بیٹے کا وصال کا الگ غم تھا، لیکن جو مخالفین نے اس غم کو اور بڑھاوا دیا۔ اے ابو لہب، جب اس کو خبر ہوئی کہ حضرت ابراہیم رحلت فرما گئے، تو اپنے دوستوں کے گھروں پہ جا جا کر دیوار پیٹ پیٹ کے، دروازہ پیٹ پیٹ کر خبر دیتا اور خوشیاں مناتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم بریدہ ہو گئے، مقطوع النسل ہو گئے، گویا کہ ہمیشہ کے لیے شجر خاندان جو ہے وہ پزمردہ ہو گیا، اب آپ کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس طرح کی باتیں کرتا جس سے آپ کو کافی تکلیف پہنچتی۔ بعض لوگوں نے عاص بن وائل کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ کو مقطوع نسل کہا تھا، بعض لوگوں نے کعب بن اشرف کے بارے میں بتایا کہ اس سے بہتر تو قریش مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، جن کے قبضے میں کعبۃ اللہ ہے،
جن کے ذمے میں حاجیوں کی خدمت ہے، پانی پلانے کی ذمہ داری، تو ہم اہل خیر ہیں، ہم جو ہے اشرف الناس میں سے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے لوگ اس طرح سے آپ کو تکلیف دینے کی پوری طور پہ کوشش کرتے۔ بعض لوگوں نے عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں کہا کہ وہ اس طرح سے بکواس کرتے اور آپ کو مقتول نسل قرار دیتے اور آپ کو ستانے کے در پہ رہتے۔ دشمنوں کو بڑا موقع مل گیا مذاق اڑانے کا، استہزاء کرنے کا، اور کہہ لیجئے کہ آپ کو تکلیف دینے کا۔ بہت اس سے آپ کو تکلیف ہوتی، ملول رہتے، محزون رہتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو غنودگی طاری ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے جو آپ غنودگی دور ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کہ یا رسول اللہ، آپ تبسم فرما رہے ہیں، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، ابھی جبریل آئے تھے اور میرے اوپر جو ہے وہ سورہ کوثر کا نزول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوثر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ کوثر دیا ہے۔ یہ کوثر یہ کیا ہے؟ بظاہر تو لگتی ہے کہ بہت چھوٹی سورت ہے، 3 ہی آیتوں پہ مشتمل ہے، لیکن کوثر، اس کا نام کوثر ہے جو کثرت سے ہے، کثیر المنافع، خیر کثیر اس سے مراد ہے۔ بحر المحیط نے گویا کہ 26 اقوال ذکر کیے ہیں کوثر سے متعلق، کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے جو آخری میں ذکر ہے کہ اس سے خیر کثیر مراد ہے، اور خیر کثیر جو ہے وہ دنیاوی، اخروی، حسی و معنوی ساری نعمتیں مراد ہیں۔ کہہ لیا جائے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس میں سمٹ کر آ گئی جو اللہ نے آپ کو کوثر دیا۔ دولت بھی اللہ نے آپ کو دی، جس کو لوگ دولت کو اہمیت دیتے، اگر آپ چاہ لیتے تو احد کا پہاڑ بھی سونا بن کے آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ آپ نے دولت کو ہاتھ نہیں لگایا، آنکھ نہیں لگایا، اور الفقر و فخری فرمایا کہ غریبی اور فقیری جو ہے میرے لیے باعث صد افتخار ہے۔ الفقر و فخری فرما کر گویا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دولت بھی کہہ لیا جائے کہ بہتات شکل میں آپ کو اور آپ کی امت کو ملی۔ آج عرب دیکھ لیا جائے کیا دولت نہیں ہے ان کے ماننے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے عزت کا پھر کیا کہنا، جو آپ کو عزت ملی، جو آپ کو شرافت ملی، جو آپ کو بزرگی ملی، اللہ اکبر، کہ آپ کا کوئی تھوک بھی ضائع نہیں ہونے دیتے صحابہ کرام۔ آپ جو ہے سارے صحابہ کرام آپ کو گھیرے رہتے اور عزت سے اور آپ کا محبت سے جو صحابہ کرام استقبال کرتے، جو صحابہ کرام نے آپ کی عزت کی ہے، جو صحابہ کرام نے آپ سے محبت فرمائی ہے، اسے کوئی نظیر نہیں۔ یہ عزت، خاندانی شرافت کا پھر کیا کہنا، الحمدللہ اب ہاشمی خاندان کے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا بھی غزوہ حنین کے موقع پہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور انا ابن عبد المطلب، میں مطلبی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں۔ خاندانی شرافت بھی اللہ نے آپ کو دی، اور پھر آپ کے نام کو
اور آپ کے اسم گرامی کو جو اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا کیا اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، جو قیامت کی صبح تک اذان کے ساتھ آپ کا نام بلند ہوتا رہے، پوری دنیا میں جو ہے آپ کے نام کی آواز گونجتی رہے گی، یہ آپ کی شہرت ہوئی۔ اور آج بھی آپ کے خاندان کی جو کثرت ہے وہ شاید ہی کہیں ہو، جہاں بھی آپ اعلان کر دیجئے، کسی مسجد و محراب پر کھڑے ہو کے بولیے کہ بھائی ہاشمی خاندان کے کون ہیں، تو ہزاروں ہاتھ اڑ جائیں گے، سعید کون ہے تو سینکڑوں ہاتھ اڑ جائیں گے۔ یہ آپ کے خاندان کی کثرت بھی ہے۔ تو اسی لیے سورۃ پاک نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو کوثر دیا، اور کوثر سے ایک مراد وہ بھی ہے جو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حوض کوثر ہے، جو ایک نہر ہے جنت میں، اور روز محشر آپ کی امت اسے پیاس اپنی بجھائیں گے، حضور پاک اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو پلائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر جو ہے محشر میں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جنت کے بیچ میں۔ اگر جنت کے بیچ ہی مانا جائے اور حوض کوثر کو محشر ہی مانا جائے تو تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اس کا اصل کنواں جو ہے جنت کے بیچ میں ہے، اور اس کے ایک راستہ جو ہے جیسا آج کل جو نل کے ذریعے سے لے جاتے ہیں اس طرح سے روز محشر میں لایا گیا ہے، محشر میں بھی اس کا انتظام ہے، اس دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو ساری امت جو ہے وہ پانی پیے گی، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا، صرف آپ کی امت میں سے ان کو نکال دیا جائے گا جو بدعتی حضرات ہوں گے، جنہوں نے آپ کے بعد نیا دین بنا دیا، دین میں نئی بات پیدا کر دی، دین میں اپنی طرف سے کچھ جوڑ دیا اس نے، اس کو حوض کوثر کا پینا مقدر نہیں ہوگا، بلکہ وہ پینا بھی چاہیں گے، فرشتے ان کو مار کے بھگا دیں گے، نکال دیں گے۔ حضور پاک فرمائیں گے اے فرشتو وہ تو میری امت میں سے ہے، لیکن فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بعد نیا دین بنا لیا تھا، دین میں گویا کہ نئی بات جوڑ دی تھی، تو صرف بدعتی جو لوگ ہیں وہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، وہ حوض کوثر بھی اس سے مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ ان کی دل خراش اور دل آزار باتوں سے غمزدہ نہ ہو، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور کوثر یہ کثرت سے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیاوی اور اخروی، حصی اور معنوی ساری نعمتیں آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پس آپ جو ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کے واسطے نماز پڑھیے۔ یہ گویا کہ جتنی عبادت بدنیہ ہے اللہ نے اس پہ تذکرہ کر دیا، اور وانحر اور قربانی کیجیے، یہ عبادت مالیہ ہے، گویا کہ جتنے گویا کہ اس سے متعلق عبادات ہیں، جسمانی عبادت سے متعلق، مالی عبادت سے متعلق، دو لفظ میں اللہ نے اس سورہ کوثر میں لے کر کے گویا کہ سب کچھ تذکرہ کر دیا آپ نے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں لگے رہیے، اور ہر تعلق یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، یہ آپ کو دم بریدہ کہتے ہیں، مقتول نسل کہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے یہ کہنے والے چاہے کعب بن اشرف ہو، عاص بن وائل ہو، چاہے یہ ابو لہب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یا چاہے قریش مکہ ہی کیوں نہ ہو، جو بھی کہنے والے ہیں وہ سب دم بریدہ ہیں، وہ سب مقتول نسل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی خاندانی سلسلہ نہیں چلے گا، آنے اور قیامت تک ان کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، قیامت تک تو بہت دور کی بات ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول آپ تو وہ ہیں کہ آپ کو قیامت کی صبح تک آپ کا نام بلند کیا جائے گا، آپ کے نام لیوا کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، آپ کا تو وہ مقام ہے، اس لیے آپ ان کی باتوں سے افسردہ نہ ہو اور آزردہ نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو۔ یہ دشمن خود جو ہے
یہ مقطوع نسل ہے، بے نام و نشان ہے. یہ ہے سورہ کوثر. اگر اس کی تفصیلات بیان کی جائے تو وقت ساتھ نہیں دے گا اور دامن وقت تنگ ہو جائے گا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صرف معنی اور مختصر مفہوم بیان کرتا ہوں. شان نزول کیا ہے وہ خلاصہ کر دیتا ہوں، اور بس تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ جو سورہ کوثر کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بہت ہی گویا کہ جامع صورت ہے اور بہت ہی گویا کہ کوثر ہے. چھوٹی گرچہ یہ صورت ہے لیکن اس کا نام کوثر ہے. بڑے بڑے معنی ہیں، بڑے مفاہیم ہیں، بڑے بڑے معارف و مسائل جو میں نے مختصر بیان کیا ہے. اللہ تعالی اور آپ کو سورہ کوثر جیسی صورت عطا فرمائی. قرآن تو دیا ہی ہے، سورہ کوثر دیا، اس سے اور کیا چاہیے. اللہ میں آپ کو فصلی لربک وانحر جو حکم ہے آپ کے ذریعے سے پوری امت کو حکم ہے کہ ایسے حالات آ جائیں تو سورہ کوثر کی تلاوت کیجئے، آپ کا غم مندمل ہو جائے گا. دشمن خود جو ہے اپنے آپ کو تنگ ہو جائیں گے، دشمن کی جو دشمنی ہے کمزور پڑ جائے گی. اس صورت پہ ہم بھی عمل کر سکتے ہیں، اس صورت کی تلاوت کر کے اپنے غم کو ہم بھی مٹا سکتے ہیں. اور فصلی لربک وانحر کا سہارا لے کر نماز کے ذریعے سے اور قربانی کے ذریعے سے اپنے غموں کو ہلکا کر سکتے ہیں اور دونوں جہان کی نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.